کہ حضرت خواجہ جنید بغدادی کے کسی مرید کا رنگ اچانک متغیر ہو گیا۔ آپ نے سبب پوچھا، کہنے لگا میں کشف کے اندر اپنی ماں کو دوزخ میں دیکھ رہا ہوں، اور وہ ایک قبرستان سے گزر رہے تھے تو اس کو کشف القبور حاصل تھا، تو اس نے ایک پرانی قبر کی طرف اشارہ کیا اور مجھے کہنے لگا یہ قبر کسی اللہ کے ولی کی ہے، کسی نے دیکھنا ہو کہ صاحب قبر اللہ کا ولی ہے یا نہیں تو اس کے چہرے کی طرف ختم شریف پڑھے۔ دیکھا کہ دیوبندیوں کے انتظام میں ہونے کی وجہ سے مزار شریف پر کسی قسم کی نہ تو صفائی کا انتظام تھا، نہ خوشبو کا انتظام تھا، نہ کوئی دیکھ بھال کا انتظام تھا۔ میاں شیر محمد صاحب شرک پوری اور حضور داتا صاحب سے بہت ٹوٹ کر محبت کرتے تھے، یعنی اپنے پیر و مرشد کے آستانے پر میری ڈیوٹی جو ہے وہ لنگر شریف کے اوپر تھی۔ اگلی رات بندہ ناچیز کو خواب میں یہ کہتے ہوئے ملے، مجھے کہنے لگے محسن صاحب ہم نے اپنی تمام خلافتیں اور اجازتیں آج سے آپ کو دے دی۔ کہ محسن صاحب پتہ نہیں اس نگاہ میں کون سی ایسی چیز تھی کہ جب میں صبح اٹھ کر باہر نکلا فجر کے بعد تو کیا چھوٹا اور کیا بڑا، کیا امیر کیا غریب، کوئی سلام کرتا تھا، کوئی ہاتھ پکڑتا تھا، کوئی ہاتھ چومتا تھا، کوئی نہایت ادب سے جھک کر مولوی صاحب کہتا تھا تو کوئی حضرت صاحب کہتا اور پاس سے گزر جاتا تھا۔ دسترخوان کے بچے ٹکڑوں سے برتنوں میں بچی دال صاف کرنے کا مزہ یاد آیا۔ میاں شیر محمد صاحب شرک پوری اور حضور داتا صاحب سے بہت ٹوٹ کر محبت کرتے تھے، مگر مفتی صاحب کی نسبت جو ہے وہ بیربل شریف میں قطب عالم خواجہ محمد عمر بیربلوی سے تھی۔ تو ایک دن فرمانے لگے خواجہ صاحب کے آستانے پر میری ڈیوٹی لنگر شریف کی تقسیم پر تھی، یعنی اپنے پیر و مرشد کے آستانے پر میری ڈیوٹی جو ہے وہ لنگر شریف کے اوپر تھی۔ تو فرماتے ہیں ایک رات جب سب کام سمیٹ کر میں فارغ ہو کر لنگر شریف میں خود کھانے لگا تو آستانے کے اوپر 2 مہمان آ گئے۔ تو اب اس وقت لنگر شریف میں کچھ بھی موجود نہیں تھا، تو میں نے سوچا اب کیا کروں، تو میں نے جو اپنا کھانا تھا وہ میں نے ان دونوں مہمانوں کو کھلا دیا۔ اچھا اس کے بعد وہ چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد ابھی روٹی کے بچے جو ٹکڑے تھے، جو بچے ہوئے ٹکڑے تھے، اور دال کی جو استعمال شدہ پلیٹیں تھیں ان میں سے کچھ چن چن کر میں کھانے کی کوشش کر رہا تھا کیونکہ بھوک تو لگی ہوئی تھی۔ تو اچانک پیر و مرشد خواجہ محمد عمر بیربلوی جو ہیں وہ تشریف لے آئے، تو انہوں نے مجھے بچے ہوئے روٹی کے ٹکڑے اور ان پلیٹوں میں سے دال کے دانے چنتے ہوئے کھاتے ہوئے دیکھا، تو مجھے چند لمحے غور سے دیکھتے رہے، پھر خاموشی سے تشریف لے گئے۔ تو مفتی صاحب مجھے فرمایا کرتے تھے، مجھے کہتے تھے کہ محسن صاحب پتہ نہیں اس نگاہ میں کون سی ایسی چیز تھی کہ جب میں صبح اٹھ کر باہر نکلا فجر کے بعد تو کیا چھوٹا اور کیا بڑا، کیا امیر کیا غریب، کوئی سلام کرتا تھا، کوئی ہاتھ پکڑتا تھا، کوئی ہاتھ چومتا تھا، کوئی نہایت ادب سے جھک کر مولوی صاحب کہتا تھا تو کوئی حضرت صاحب کہتا اور پاس سے گزر جاتا تھا۔ تو میں یعنی حیران تھا کہ یار یہ اس طرح تو پہلے کبھی نہیں ہوا کہ میرے ساتھ لوگ اس طرح مجھے جھک جھک کر ملتے تھے۔ تو بہرحال ان کی اس بات کے اوپر راکم الحروف بندہ ناچیز کو بھی بابا جی صاحب کے آستانے پر دسترخوان کے بچے ٹکڑوں سے برتنوں میں بچی دال صاف کرنے کا مزہ یاد آیا۔ اس مزے کا کیا کہنا۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دسترخوان پر گرا ہوا لقمہ اٹھا کر کھانے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ یہ تو یہ بھی ایک برکت ہے ہی ہے۔ بہرحال جو نقشبندیہ لوگ ہیں نا، نقشبندیہ جب قافلہ سالار آنند کہ برانداز راہ پنہا باہر میں قافلہ را، نقشبندی بزرگ جو ہیں یہ اپنے کارواں کے عجب سردار ہیں، چپ کے اس کو منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو خواجہ غلام علی دہلوی فرماتے ہیں کہ خدمت کی بدولت جو ترقی ملتی ہے، جتنی مرضی ریاضت کر لو، عبادت کر لو
اس کا 1% بھی نہیں ملتا، 1% بھی، جو خدمت کی بدولت جو ترقی ملتی ہے اس روحانیت کے راستے میں جو ان سے، تو خدمت ایسی چیز ہے کہ سال ہر سال میں ہونے والا کام جو ہے وہ آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے ہو جاتا ہے. جیسے کہ مولانا روم نے فرمایا، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سالہ طاعت بیریا، ایک لمحہ اللہ کے ولی کی صحبت میں بیٹھنا 100 سالہ بے ریا عبادت سے بھی بہتر ہے. ایک لمحہ اولیاء کی صحبت میں بیٹھنا 100 سالہ بے ریا عبادت سے بہتر ہے. تو پھر فرماتے مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد، مولوی ہرگز مولانا روم نہ بنتا اگر شمس تبریزی کا غلام نہ بنتا. اچھا، ایک مرتبہ مفتی صاحب کشف القبور میں مہارت رکھنے والے ایک دوست کا ذکر کرنے لگے مجھ سے، تو فرمانے لگے کہ قبرستان سے گزرتے وقت میں اور وہ ایک قبرستان سے گزر رہے تھے، تو اس کو کشف القبور حاصل تھا، تو اس نے ایک پرانی قبر کی طرف اشارہ کیا اور مجھے کہنے لگا یہ قبر کسی اللہ کے ولی کی ہے. میں نے اس کو کہا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ پرانی قبر اللہ کے ولی کی ہے؟ تو وہ کہنے لگا اچھا آپ اس کے چہرے کی جانب آئیں اور اس کے چہرے کی جانب ذرا ختم شریف پڑھیں، دیکھیں خوشبو آتی ہے یا نہیں آتی ہے. تو مفتی صاحب مجھے بتانے لگے، کہنے لگے کہ جیسے ہی میں نے ختم شریف پڑھا، بیابان قبرستان میں اس قبر سے ایک دم خوشبو آتی ہوئی محسوس ہوئی. تو خیر، ان کے بتائے ہوئے اس عمل، یہ جو عمل تھا، اس عمل کو انہی کی قبر پر ہم نے بھی مجرب پایا. یعنی جب بندہ ناچیز 17 اگست 2006 مفتی صاحب کے وصال کے بعد کل خانی میں شرکت کے لیے پہلی مرتبہ ان کی قبر پر گیا، پہلے ان کی قبر، تو ختم شریف پڑھتے ہی قبر سے نہایت ہی خوبصورت خوشبو بندہ ناچیز کو محسوس ہوئی. تب بھی مجھے ان کی وہ بات یاد آئی اپنے اسی دوست کی، وہ جو کشف القبور میں مہارت رکھتا تھا، کہ اگر کسی نے دیکھنا ہو کہ صاحب قبر اللہ کا ولی ہے یا نہیں تو اس کے چہرے کی طرف ختم شریف پڑھے. اچھا، اب میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گا کہ گو کہ یہ بات مفتی صاحب کے مجربات میں سے ہے، لیکن راکم الحروف کے نزدیک یہ ضروری نہیں ہے یہ بات جو سی ہے کہ صاحب مزار ختم شریف کے جواب میں اپنی خوشبو سے ہی اظہار ولایت کریں، اور ایسا ممکن بھی ہے، ایسا مشکل بھی نہیں ہے. کیونکہ پھر جب 6 اکتوبر، یہ میں آپ کو 6 اکتوبر کا واقعہ سناتا ہوں، 2013 بھارت کے شہر دلی میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے مزار شریف پر حاضری کی سعادت حاصل ہوئی، تو دیکھا کہ دیوبندیوں کے انتظام میں ہونے کی وجہ سے مزار شریف پر کسی قسم کی نہ تو صفائی کا انتظام تھا، نہ خوشبو کا انتظام تھا، نہ کوئی دیکھ بھال کا انتظام تھا. یہاں تک کہ ہم نے مزار شریف کا جب دروازہ کھولا تو اندر کا منظر دیکھ کر ہم دھنگ رہ گئے کہ ہر طرف مٹی ہی مٹی اور گرد و غبار. اتنا بڑا دنیا اور تاریخ کا محدث شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی بات کر رہا ہوں، چھت سے لے کر زمین تک جالے لٹک رہے تھے اس دن. یہ 6 اکتوبر 2013 کی بات کر رہا ہوں. آج کا مجھے نہیں پتا وہاں کیا معاملہ ہے، وہ بہترین کر لیا یا نہیں کیا انہوں نے. تو جیسے بہت عرصے سے یہاں کسی نے صفائی تک نہ کی ہو. خیر، لائٹ جلائی، پنکھا چلایا تو کچھ کھڑے ہونے کے قابل ہوئے. اب چہرے کی جانب کھڑے ہو کر ختم شریف پڑھ کر دعا کے لیے جیسے ہی ہاتھ اٹھائے تو ایک دم چاروں طرف نہایت خوبصورت خوشبو محسوس ہوئی. تو کشف القبور کے ضمن میں بتاتا چلوں کہ کشف القبور کو کوئی مذاق نہ سمجھے. اپنے دیوبندیوں کے پیشوا مولوی قاسم ننوتوی نے تحذیر الناس میں لکھا کہ حضرت خواجہ جنید بغدادی کے کسی مرید کا رنگ اچانک متغیر ہو گیا. آپ نے سبب پوچھا، کہنے لگا میں کشف کے اندر اپنی ماں کو دوزخ میں دیکھ رہا ہوں. تو حضرت خواجہ جنید بغدادی نے 1,75,000 مرتبہ کلمہ پڑھ کے رکھا ہوا تھا. تو انہوں نے دل میں کہ اگر تو یہ بندہ سچا ہے
تو دیکھتے ہیں کہ یہ سچا ہے بھی کہ نہیں، کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کشف میں اپنی ماں کو دوزخ کے اندر دیکھ رہا ہوں. تو اس قدر یہ سوچتے ہوئے کہ یہ اپنے، تو بعض روایتوں میں اس قدر کلمے کے ثواب پر وعدہ مغفرت ہے، آپ نے اس نوجوان کو بغیر بتائے دل ہی دل میں وہ جو انہوں نے 1,75,000 کلمہ پڑھ رکھا تھا اس کی ماں کو بخش دیا. کہ دیکھتے ہیں کہ وہ نوجوان اب پرسکون نظر آتا ہے یا نہیں نظر آتا. تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس نوجوان کا چہرہ اچانک پرسکون ہو گیا. تو آپ نے پھر پوچھا، اس نے کہا اب میں اچانک اپنی ماں کو جو ان سے اب جنت میں دیکھ رہا ہوں. معلوم ہوا کہ یہ چیزیں اپنی جگہوں پر ایگزسٹ کرتی ہیں. تو سفید عمامہ شریف، سفید کرتا، سفید تہبند، سفید داڑھی اور نورانی چہرہ مفتی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے خاص حسن عطا فرمایا تھا. جو ایک بار زیارت کر لیتا دوبارہ زیارت کی تمنا رکھتا. یہ حقیقت ہے کہ تاجدار دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بعض وہ چہرے ہیں جن کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے، اور خوش نصیب میں وہ لوگ جنہوں نے مفتی محمد زبیر صاحب بیر بلوی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی. بلا مبالغہ ان کے چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آتا تھا. شاید اسی لیے قاری محمد زوار بہادر نے ایک تقریب میں برجستہ کہا تھا کہ اغیار مفتی زبیر صاحب جیسا حسین چہرہ دکھا دیں تو ہم اغیار کو حق مان لیں گے. تو مفتی صاحب کا حسن و جمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا صدقہ تھا، کیونکہ وہ عاشق رسول ہی نہیں فنا فی رسول رسول تھے. دلائل الخیرات شریف اور درود شریف ان کی روح کی غذا تھی. مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہت بڑی صفت اور عاجزی اور انکساری تھی. آپ نے اپنے بڑے پن کا اظہار کبھی نہ کیا، ہمیشہ عاجز اور انکسار بن کے رہے. محفل یا کسی تقریب میں جاتے تو اسٹیج پر نہ بیٹھتے بلکہ جہاں جگہ ملتی وہیں پر بیٹھ جاتے. ساری زندگی انتہائی سادگی سے بسر کی، حتیٰ کہ قریبی احباب سے بھی اپنے آپ کو چھپا رکھا تھا. شاید اسی لیے مفسر قرآن سید ریاض حسین شاہ صاحب مفتی صاحب کے وصال پر محفل کل خانی میں مورخہ 17 اگست کو بندہ ناچیز سے حضور داتا گنج بخش کے مزار پر لاہور کے کتب اور مفتی صاحب والا واقعہ سن کر اپنی تقریر میں حیرانگی سے فرمانے لگے، مفتی محمد زبیر صاحب سے میری بڑی پرانی ملاقات رہی، مگر ان کی زندگی کے اس روحانی گوشے سے تو ہم بھی لا علم تھے. تو آپ 1 جنوری 1930 سہاوا منڈی بہاؤالدین میں پیدا ہوئے. دینی تعلیم اپنے والد ماجد قاضی محمد عبداللطیف رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی، جو کہ قرآن اور حدیث، فقہ، صرف، نحو، منطق میں ماہر سمجھے جاتے تھے. نہ صرف عصری علوم کی تکمیل کے لیے لاہور اور گجرات کے کالجوں سے تعلیم حاصل کرتے رہے، بلکہ دوران تعلیم تحریک پاکستان میں بھرپور حصہ لیا. قائد اعظم کی زیارت بھی کی، 26 مساجد تعمیر کروائیں، مگر زندگی کے آخری حصے میں اپنی تمام جمع شدہ پونجی اکٹھی کر کے پیکو روڈ، منڈی اسٹاپ، ملتان روڈ، لاہور ایک مسجد اور مدرسہ تعلیمات اسلامیہ کی بنیاد رکھی. اسی ادارے میں زندگی کے آخری ایام گزارتے ہوئے محبت الہی، عشق مصطفیٰ، حب اسلام اور خدمت کے سنہری تمغوں کو سینے پر سجائے 15 اگست 2006 کو اپنی جان آفریں کے سپرد کی. اسی مدرسے سے ملحق آپ کا مزار مرجع خلائق ہے. واقعی وہ دوستوں کے دوست تھے. زندگی تو زندگی، بعد از وصال بھی دوستی کا حق ادا کیا، کیونکہ جس دن ان کا وصال ہوا اگلی رات بندہ ناچیز کو خواب میں یہ کہتے ہوئے ملے، مجھے کہنے لگے محسن صاحب ہم نے اپنی تمام خلافتیں اور اجازتیں آج سے آپ کو دے دیں.